ایوریج کتنی شاپس ہوں گی یہاں پر؟ ایوریج جو شٹر ہے وہ صرف 4000 ہے، اور جو شٹر کے علاوہ جو جن کو ہم اڈے وغیرہ کہتے ہیں وہ ان سے بھی ڈبل ہے، یعنی کہ ایٹ اے ٹائم بازار میں 25 سے 30 ہزار بندہ جو ہے وہ مختلف شاپس پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرتا ہے یہ بازار ڈیلی بیسس پہ؟ یہ بازار اگر فل فلو میں ہو نا جی، اگر ایسے حالات نہ ہوں تو ڈیلی یہاں پہ 50 کروڑ سے اوپر کا کام ہوتا ہے، 50 سے 70 کروڑ کے نزدیک یہاں کام ہوتا ہے۔ تو 3 دن بند رہنے کی وجہ سے یہ تو بڑا ڈیمیج ہوتا ہوگا؟ بہت بڑا ڈیمیج ہوتا ہے، مجبوریاں بھی بہت ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں یہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی جلدی ہیں کے چکر میں، یعنی کہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے جی کہ 2-3 خواتین کی ڈیلیوریز جو ہے وہ رکشوں میں ہو گئی، ایمبولینس میں ہوں گی ان دنوں کے اندر مطابق ہوتی ہے۔ آپ کو جو ایک ایریا ہے مسجد کا ایریا یا ان کے مزار کا ایریا، اس کو کر دیں بند، باقی آپ اپنے کام کاج تو ہونے دینا۔ تو سر یہ سچویشن یہ اب گزشتہ 4 سالوں سے بنی ہے یا پہلے بھی ایسی؟ سر 4 سال سے، 4 سال پہلے یہ حالات، 4 سال پہلے رضوی صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے وہ فوت نہیں تھے ہوئے، تو پھر انہوں نے کوئی ایجیٹیشن کرنا ہوتا تھا، کچھ مارچ وغیرہ، پھر یہ نکلتے تھے، مگر رضوی صاحب کی وفات کے بعد تو یہ 3 دن پکے ہو گئے احتجاج کے علاوہ۔ آپ یہ لگائیں اندازہ کہ مئی میں پاکستان اور انڈیا کے حالات خراب ہوئے 5-6 دن کے لیے، آپ یقین کریں ہم فریش تھے، ہم خوش تھے۔ یہ جو 4 دن تھے، ہاں جی یہ جو 4 دن تھے، آپ یقین کریں، آپ ہمیں اس طرح لگتا تھا کہ جیسے انڈیا نے قبضہ کر لیا اور اب ہم قید ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران، اور آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے، ویسے تو ہم آپ کے ساتھ پاکستانی، پنجاب کے، انڈیا کے، دیگر ممالک کے مسئلے مسائل ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور ان کی حل کی تجاویز بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن آج جو مسئلہ ہے یہ کافی اہم اور مختلف نوعیت کا ہے جی۔ میں بات کر رہی ہوں ملتان روڈ میں یتیم خانہ چوک کو جو بند کر دیا جاتا ہے، اس سے ملحقہ آبادی کس طرح سے سفر ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک جو مارکیٹ ہے اس کو لاہور کی تیسری بڑی مارکیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تاجر کمیونٹی کو کیا مسائل ہوتے ہیں، وہاں پر ڈیلی ویجرز کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ملتان روڈ یتیم خانہ تاجر بورڈ کے چیئرمین نوید الحق کیانی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ اچھا سر، یہ جو یتیم خانہ چوک کو بند کرتے ہیں تو تاجر کمیونٹی کے مسئلے مسائل کیا ہیں؟ تاجر کمیونٹی جو ہے وہ تو جی تقریباً بالکل ان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، خاص کر کے ان 3 دنوں میں، اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ ملتان روڈ کا ہمارا بازار کا ہی تاجر جو ہے، یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ جو تو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں وہ تو بیچارے بھوکے مرنے والے حالات۔ ایوریج کتنی شاپس ہوں گی یہاں پر؟ ایوریج جو شٹر ہے وہ صرف 4000 ہے، اور جو شٹر کے علاوہ جو جن کو ہم اڈے وغیرہ کہتے ہیں وہ ان سے بھی ڈبل ہے، یعنی کہ ایٹ اے ٹائم بازار میں 25 سے 30 ہزار بندہ جو ہے وہ مختلف شاپس پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو کافی رشی اور بڑا بازار ہے، کپڑے، جوتے، جیولری، جیولرز، آرٹیفیشل چیزیں اور گولڈ کی ہر چیز مل رہی ہوتی ہے نا، ایک طرح سے ایک فل فلیج مارکیٹ ہے۔ بہت بڑا بازار ہے جی، متوسط طبقے کا بازار ہے، اور خاص کر کے جو دیہاتی ایریا اور یا جو لوگ متوسط ایریاز کے لوگ زیادہ جی، مانگا، ریمنڈ، پتوں کی سے لے کے یعنی کہ شدرا تک جتنا بھی ساندار، یہ سب لوگ ادھر ہی بازار میں آتے ہیں، ہنجروال، نیاز بیگ، ریمنڈ روڈ، سب زیادہ تر لوگ اسی بازار میں آتے ہیں۔ اچھا تو سر جن دنوں میں یہ بند کر دیتے ہیں، یہ 3 دنوں کے لیے بند ہوتا ہے، یہ صرف عرس کے دنوں میں خادم رضوی کے عرس کے لیے بند ہوتا ہے یا ویسے بھی کوئی ہوتی ہے اس طرح کی؟ جب بھی کوئی انہوں نے سیاسی ایکٹیویٹی کرنی ہو، عام طور پہ زیادہ تر تو نہیں مسئلہ بنتا، مگر خاص کر کے یہ جو 3 دن ہے نا، ان 3 دنوں میں بازار بالکل ہمارا بند ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف ہم ہی نہیں، ارد گرد جو ہاسپٹل ہیں، جو گلی محلے کے لوگ ہیں، اسکول کالج وغیرہ، مسافر جو ہیں، مریض جو ہیں، سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ بالکل مین روڈ ہے نا، دیکھیں لاہور کی انٹرنس، گوئنگ ان کمنگ سب کچھ یہیں سے ہو رہا ہے، آنا جانا یہاں سے ہو رہا ہے، داخلی اور خارجی راستے یہاں سے ہی اٹیچ ہوتے ہیں، اور جب ایک مین روڈ ڈسٹرب ہوگی تو پھر پورے شہر کی ٹریفک ڈسٹرب ہوگی۔ یہ لاہور کی ریڑھ کی ہڈی ہے جی، ملتان روڈ جو ہے سب سے مین جو ہے روڈ یہی ہے، لاہور میں داخل ہونے کے لیے، لاہور سے باہر جانے کے لیے، اور بڑے بھی جتنے بھی یہاں تاریخی حساب سے جیسے علی اجویری یا آپ مزار پاکستان یا شاہی قلعہ وغیرہ، چبرجی وغیرہ، یا جو اتنی ہسٹوریکل چیزیں وہ بھی سب اسی روڈ پہ۔ صحیح سر، آپ چیئرمین کتنے سال سے اس مارکیٹ؟ میں 23 سال سے ہوں جی۔
تو سر 23 سال سے ہی یہ مسئلے مسائل ہیں یا اب یہ جب سے ان کی تدفین ہوئی ہے خادم رضوی صاحب کی تب سے یہ مسئلہ جب سے لبیک بنی ہے تب سے؟ ہاں ٹی ایل پی نے کام خراب جب سے ٹی ایل پی بنی، جب خادم رضوی صاحب زندہ تھے ان کو اگر ایجنسیاں یا پولیس اٹھا کے لے جاتی تھی تو تب بھی ہمارے روڈ بلاک، ہاں ان کے بعد اللہ پاک وقتی طور پہ ہوتی تھی، جی وہ وقتی طور پہ ہوتی تھی 3 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، اور جب اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، جب سے وہ وفات پا گئے ہیں، یہ 3 دن 18 19 20 نومبر یہ تو پکے ہیں۔ ہاں یہ اس کے علاوہ بھی تو یہاں پہ رہتا ہے، جب ان کی احتجاج وغیرہ کی کوئی کال ہوتی ہے یا کوئی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے تو پھر بھی یہ روڈ بند ہو جاتی ہے۔ بالکل ہو جاتی ہے، اور شدید پتھراؤ ہوتا ہے، شدید پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوتی ہیں۔ کاروباری حضرات آپ کو پتا ہے سفید پوش شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، مارکیٹیں بند کر جاتے ہیں۔ سر عام راہگیر بھی رگڑے جاتے ہیں نا، عام راہگیر دیکھیں 2 لوگوں کی لڑائی میں جو عام بندے ہیں یا عام راہگیر ہے، ایون کہ تاجر کمیونٹی کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن رگڑے تو فائنینشلی آپ لوگ بھی جاتے ہیں نا۔ یہ ایسے ہی ہے۔ تو سر یہ تقریباً کتنی انکم جنریٹ کرتا ہے یہ بازار ڈیلی بیسس پہ؟ یہ بازار اگر فل فلو میں ہو نا جی، اگر ایسے حالات نہ ہوں تو ڈیلی یہاں پہ 50 کروڑ سے اوپر کا کام ہوتا ہے، 50 سے 70 کروڑ کے نزدیک یہاں کام ہوتا ہے۔ تو 3 دن بند رہنے کی وجہ سے یہ تو بڑا ڈیمیج ہوتا ہوگا، بہت بڑا ڈیمیج ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو کرائے، رینٹ وغیرہ ایکسپینسز، باقی اوپر نیچے کے خرچے پھر میٹ کرنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، کرایہ ہے، بجلی کے بل ہے، ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، بہت لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کس کس کی مثال دوں، بہت اب جو ہوٹل ہیں جن لوگوں کے کھانے پینے کے بالکل وہ ڈسٹرب ہو گئے، کچھ لوگ آؤٹ آف سٹی سے ہیں، وہ بیچارے یہاں رہتے ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں، ان کا کرایہ نہیں دے سکتے، بجلی کے بل نہیں دے سکتے، ڈیلی ویجز پہ انہوں نے اپنی انکم کرنی ہوتی ہے، شام کو کچھ کھانا پینا، کچھ بچوں کے لیے جوڑنا۔ اب جب ایسے 4 چھٹیاں ہوں گی تو وہ غریب کیا کرے گا؟ ہاں جو روز کا روز کما رہا ہے، روز کا روز کھا رہا ہے، وہ تو بیٹھ گیا نا اس۔ آپ مس فضا یہ دیکھیں کہ اگر ایک ریشو نکالیں نا، اگر آپ ایک شاپ پہ 3 لوگ تو 3 لوگوں کا مطلب ہے 3 گھرانے، اور اگر 4000 دکان ہے نا تو 1,20,000 بندہ، 1,20,000 گھر وہ ڈسٹرب، وہ سفرڈ ہو رہا ہے جی، وہ ڈسٹرب۔ تو سر کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ایک روڈ کو بند کر دینا ہی مسئلے کا حل ہے یا اس کے متبادل کچھ ہو سکتا ہے؟ روڈ بند ہونا تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور کوئی بھی روڈ ایسے بند نہیں ہونی چاہیے۔ احتجاج ہوتے ہیں کبھی گھنٹہ کبھی 2 گھنٹے چلے، وہ تو سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ مسلسل 3 دن روٹین ہی بنا دینی، 3 راتیں میں روٹین ہی بنا، یہ تو کسی قیمت پہ پاکستان کے کسی کونے میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہاں تاجر ہیں یا نہیں ہے، پبلک ہے، دیہات ہے، وہاں 3 دن تو آپ یعنی کہ مریض مر جاتے ہیں رستے میں۔ وہی نا، روزمرہ کی آپ معمولات زندگی کو تو ڈسٹرب مت کریں۔ پوری زندگی اب آپ ارد گرد کی جو آبادیاں ہیں نا وہ ہم سے بھی زیادہ ڈسٹرب ہے، وہ لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے، رہائشی تو نہیں کہیں جا سکتے نا، نہیں جا سکتے، اور باریک باریک گلیاں، کنجسٹڈ ایریے، ٹریفک جو ہے وہ جدھر سے جیسے پانی کو راستہ ملتا ہے نا، جدھر پانی اس طرف سے نکل جاتا ہے، اسی طرح لوگ بھی نکلتے ہیں آج کل، برداشت تو کسی میں ہے نہیں، اور مجبوریاں بھی بہت ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں چکر میں۔ یعنی کہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے جی کہ 2-3 خواتین کی ڈیلیوریز جو ہے وہ رکشوں میں ہو گئی، ایمبولینسوں میں ہوں گی ان دنوں کے اندر، اور مریض جو ہے وہ بیچارے ہاسپٹل میں نہیں جا سکے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو کیا کریں اب ہم؟ انتظامیہ کے ہر یعنی کہ لیول تک ہم نے بات کی، مگر انتظامیہ بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتی۔ سر نومبر میں ہی عرس ہوتا ہے، نومبر میں ہی شادیوں وغیرہ کا اور عام تقریبات کا سیزن ہوتا ہے، تو یہ تو بڑا نقصان ہوتا ہوگا۔ یہ صرف اگر 3 دن کے علاوہ بھی اگر بات کی جائے، اوور آل آپ لوگوں کا تو سیزن ہی یہ لوگ کھا جاتے ہیں اپنے۔ ہمارا جی چلے 3 دن تو ہم گزارا کر جاتے ہیں، مگر یہ جو 1 ماہ پچھلا ہے نا جی، پچھلا 1 ماہ سے آج کے دن سٹل، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے 1-2 سال کا کھانا خراب کر گئے، تاجر یتیم خانے کا رل گیا، ختم ہو گیا، کہ ہمارا جو اچھا کسٹمر تھا وہ مارکیٹ چھوڑ گیا، ہاں وہ دوسرے بازاروں میں چلا جائے گا، وہ کیوں اتنی ڈسٹربنس والے علاقے میں آئے گا؟ گاڑی نہیں لگ سکتی، کسی کی بائک نہیں لگ سکتی، کوئی آ نہیں سکتا، وہ اچرا چلے گئے، وہ مون مارکیٹ چلے گئے، وہ جوہر ٹاؤن چلے گئے، وہ لبرٹی چلے گئے، ڈائیورٹ ہو گیا کلائنٹ آپ کا، ڈبل 3 گنا نقصان ہے جی ہمارا۔ تو یہ جو کلائنٹ ڈائیورٹ ہوا ہے پر اس کو واپس لانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل۔ کلائنٹ جس کی سیٹسفیکشن ہوگی، جس کو تمام فیسلٹیز مل رہی ہیں، جس کو ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی مل رہی ہے، وہ 4 گھنٹے ٹریفک میں سٹک نہیں ہے، تو وہ یہاں کیا کرنے آئے گا؟ وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی، وہ کسٹمر جو ایک دفعہ کسی سے چلا جائے دوبارہ آتا ہے۔ اگر خواتین کی بات کی جائے، اگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایریا بہت رشی ہے، میں یہاں 3-4 گھنٹے جا کے اپنے ویسٹ کروں گی، پھر شاپنگ کروں گی، تو میں تو نہیں جاؤں گی ادھر کبھی بھی، نہیں جائیں گی، ہے نا؟ نہیں جائیں گی،
خواتین کو چاہیے تحفظ, بالکل خواتین کو چاہیے کہ وہ ایزی ہو کے اپنی شاپنگ کر سکیں, سکون کے ساتھ کر سکیں, بغیر کسی ٹینشن کے. بعض دفعہ 90% خواتین کے ساتھ مرد آتا ہی نہیں ہے, وہ بیچاری اکیلی نکلتی, بالکل بالکل ایسے بیٹی کے ساتھ آ گئی, ہمسائی کے ساتھ آ گئی, والدہ کے ساتھ آ گئی, اور جب وہ ادھر آ کے رلتی ہیں, ٹریفک آنے میں پہلے پریشانی, پھر جانے میں پریشانی, گھروں میں لیٹ چلے گئی, گھروں میں کھانا نہیں بنا, گھروں میں خامد کا کپڑے استری ہوئے, ہاں جی, تو وہ دوبارہ کہیں گے اس بازار میں نہیں جانا, باقی لا کے آئے ہو. ہاں جی, اتنا ٹائم. تو سر یہ جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں, تو ان کو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ پہلے ہمارے معاملات تو ٹھیک کروائیں؟ ہمارے منتخب نمائندے جی اس وقت آپ تو بلکہ خود چیئرمین ہیں یہاں سے. جی میں یوسی 112 مصطفیٰ ٹون سے مسلم لیگ نون کا چیئرمین ہوں, اور ہمارا جو منتخب نمائندہ تھے پہلے وہ تو فوت ہو گئے تھے, پی ٹی آئی سے تھے وہ میاں اظہر صاحب, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, تو اب یہاں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. تو جو اب ہمارے نمائندہ ہیں حافظ نعمان صاحب, اللہ پاک ان کو صبح الیکشن ہے کامیاب کریں, بھاری ان کو اکثریت سے جتائیں, فرشتہ آدمی. انتظامیہ نے ہماری مارکیٹ 4 دن بند نہیں تھی کرنی, چوہدری مخانے کی 7 دن کرنی تھی. اچھا, ان کا پلان یہ تھا کہ سنڈے سے سنڈے, یعنی کہ مارکیٹ بند رہے گی, منڈے کو یہ دکانیں کھولیں گے 8 دن بعد. یہ عرس والے معاملے؟ جی عرس والے معاملے. اچھا, اتنی لمبی چھٹی تو ایسے کسی کے عرس پہ نہیں ہوتی. جی پتہ نہیں جی, ان کے داتا دربار کے عرس اتنا عرس تو جو ان کے منانے والے تھے وہ 3 دن مناتے تھے, یہ پنجاب پولیس نے 7 دن منایا, 7 دن منایا. اصل پارٹی تو یہ کر رہے ہیں, اصل تو یہ عرس منا رہے ہیں, ابھی بھی بیٹھے ہوئے, ابھی بھی بیٹھے ہوئے ایسے ہی ہے سر. تو یہ حافظ صاحب کی مہربانی ہے جی کہ انہوں نے ڈی آئی جی آپریشن صاحب کے ساتھ. میں جب جاتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی یہ لاہور شہر سے بالکل ایک علیحدہ ایریا ہے, بختر بند گاڑیاں, پولیس, پیرو, ساری مجھے لگتا ہے سارے سورسز نا یہاں پہ لگا. یہ نو گو ایریا ہے جی اس وقت. ہاں, یہ پاکستان میں اس وقت نو گو. مٹھی بھر لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے اپنی ساری مشینری ایک طرف, ساری مشینری اور سب مٹھی بھر لوگوں کے لیے کروڑوں اور لاکھوں لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں. اگر پرسنٹیج کے حوالے سے بات کریں, انہیں ٹی ایل پی دے لوگ نہیں ہون گے جنہیں تسی اوہدے تے پولیس لائی ہوئی ہے, نفری لائی ہے, انہاں نوں کنٹرول کرن. ٹی ایل پی دے لوگ تے انہاں نے مہینے چ پھاڑ لینے سارے, ہاں پیچھے رہ کے گیا, ڈائی ہارڈ ورکر تو سارے گئے. اب کس چیز کی ٹینشن ہے؟ اب ان کو ٹینشن ہے صرف یہ کہ عوام کو ٹینشن کیسے دینی ہے, کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس عوام کو ٹینشن کس طرح دینی ہے, کون سا, اور ہماری جو عوام ہے وہ بھی خوش ہوتی ہے کہ ہم ٹینشن نہیں ہمیں دیں کیسے, یہ جس دن ٹینشن نہ ہوئے انہوں نے ٹینشن ہوتی ہے, ٹینشن کوئی نہیں ہے, تو عوام نو آرے لایا. سر میاں نعمان کیا بات کر رہے تھے, تو آپ نے کبھی انہیں کہا نہیں کہ بھیا آگے ہماری پہلے جو پورے کروائے جائیں, ہمارے مطالبات پورے کروائے جائیں اگر آپ کو ووٹ چاہیے تو؟ حافظ نعمان صاحب کی مہربانی ہے, بہت ہی نفیس اور اچھے پڑھے لکھے سلجھے انسان ہے, باکردار انسان ہے. اگر حافظ صاحب نہ ہوتے تو مارکیٹ 7 دن بند رہنی تھی. یہ رات کو حافظ صاحب کی کاوش تھی کہ انہوں نے ڈی آئی جی آپریشن صاحب سے کہہ کے اور سی سی پی او صاحب سے کہہ کے یہ جو پولیس کا تھا کہ 7 دن مارکیٹ بند رکھیں گے, چوتھے دن انہوں نے کھلوا دی. یہ حافظ صاحب کو اللہ پاک اس کا اجر دے, تاجرات سکون سے بیٹھے. اور اگر آج مارکیٹ نہ کھلتی تو ہماری بہت بڑی کال تھی آج احتجاج کی, ہم نے ملتان اور بلاک کرنی تھی تاجروں نے, اور ہم نے وہاں رونا پیٹنا تھا. پہلے بلاک ہے تو تسی بھی بلاک کر نہیں, بلاک سی بلاک دے اوتے اسی بہنا سی, بعد دے اوتے بہنا سی کہ خدا دا واسطہ ہے کھولو, خدا دا واسطہ ہے لوکاں نوں جین دیو. بس کم آپ کی روزمرہ کی سرگرمیاں, آپ کی ایکٹیویٹیز تو روٹین کے مطابق ہوتی رہے. آپ کو جو ایک ایریا ہے مسجد کا ایریا یا ان کے مزار کا ایریا, اس کو کر دیں بند, باقی آپ اپنے کام کاج تو ہونے دینا. تو سر یہ سچویشن یہ اب گزشتہ 4 سالوں سے بنی ہے یا پہلے بھی ایسی؟ سر 4 سالوں سے, 4 سال پہلے یہ حالات. 4 سال پہلے رضوی صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے وہ فوت نہیں تھے ہوئے, تو پھر انہوں نے کوئی ایجیٹیشن کرنا ہوتا تھا, کچھ مارچ وغیرہ, پھر یہ نکلتے تھے. مگر رضوی صاحب کی وفات کے بعد تو یہ 3 دن پکے ہو گئے احتجاج کے علاوہ. صحیح. سر جیسے بات کیا میں نے جولری, کپڑے, جوتے, کراکری اور آرٹیفیشل جولری, گولڈ جولری, یہاں پہ اسلامکس کی بھی شاپس ہیں. اس بازار میں یہ تو ہر طرح کی لائف کو ڈسٹرب کر رہا ہے. ہاں جی, اس بازار میں آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی. آپ کو کپڑے سے لے کے آرٹیفیشل جولری, آپ کو کراکری کا سامان, آپ کو گھر پردے, صوفوں کا کپڑا, جو دل چاہتا ہے. ہاں جی, آرٹیفیشل جولری, ریئل جولری, جو چیز آپ کہیں گے اس بازار سے ملے گی. ٹھیک ہے. تو سر گورنمنٹ سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے یا درخواست کرنا چاہیں گے کہ آئندہ اگر اگلے سال یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو کتنے دن کی چھٹی دے, یا کس طرح سے اس ایریے کو ہی صرف کر کے
वहां पे ही नफरी बिठाकर बाकी चीजों को फ्री किया जाए, या क्या आपकी रिक्वेस्ट? गवर्नमेंट से तो यही रिक्वेस्ट है जी कि पहली बात है ये होना नहीं चाहिए, पाकिस्तान के किसी कोने में किसी बाजार में ऐसे नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और अगर ऐसा कोई उनका प्रोग्राम होता है तो वो कम से कम ऐसे, जैसे रिजवी साहब को अल्लाह गरीके रहमत करे, इस तरह मेन रोड के ऊपर लाके दफन ना करें कि बाद में उनके उर्सों और वो रोने ब्लाक हों। हाँ। या तो इनको किसी खुली जगह पे या किसी ऐसी जगह पे तदफीन की जाए जहाँ लाखों हजारों लोग आराम से अपने इज्तिमा करते अपना रहे। इज्तिमा कर हाँ, लें। कब्र पे जाके। जी, कब्र पे जाके। हाँ। और दूसरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर कुछ अगर ऐसा माहौल बनता है ना तो अपनी पॉलिसियां ठीक करें। हाँ। लोगों को सहूलत दे, लोगों को उससे पहले से ज्यादा अजियत ना दे। हमने ना पहले कभी सुनते थे अपने बड़ों बूढ़ों से, जी इस इलाके में कर्फ्यू लग गया, उस इलाके में इन्हें कर्फ्यू वाली जी, सिचुएशन ये 4 दिन देखी है। कर्फ्यू रहा है। बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ है, हर चीज जैम पैक, ऐसे लगता है कि जैसे ना आप किसी नो गो एरिया में जा रहे हैं। और मैं तो इतने लोगों को देख के, सिक्योरिटी को देख, सिर्फ पंजाब पुलिस नहीं थी जी, रेंजर्स और थी, दूसरी भी सारी सिक्योरिटीज फोर्सेस थी, थी। जिनको देख के ही आपके ना, मैं कहती हूँ पसीने छूट जाते हैं, भाई हम कहाँ फिर। आप ये लगाएं अंदाजा कि मई में पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब हुए 5-6 दिन के लिए। हाँ जी। आप यकीन करें हम फ्रेश थे, हाँ हम खुश थे। हाँ, ये आप जो 4 दिन बचा थे लेंगे। ना, हाँ जी, ये जो 4 दिन थे, आप यकीन करें, आप हमें इस तरह लगता था कि जैसे इंडिया ने कब्जा कर लिया और अब हम कैद हैं। हमारी पुलिस ने हमें कैद कर लिया। तो सर ये तो ऐसे जब मार्केट बंद भी होती होगी तो उसमें भी आप लोगों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना होगा कि हमारे पीछे जो चीजें हैं वो भी सेव हैं कि नहीं है? हमारे गार्ड्स हैं जी, हाँ। हमारे गार्ड्स हैं, दिन के गार्ड्स अलग है, रात के अलग है। वो हमारी डीएसपी जो नवाकोट है उनके साथ बात हुई थी, हमने उनको लिस्टें दी थी, उनको बताया था इतने गार्ड्स हैं, इतने वेपन हैं इनके पास। तो वो फिर हमने एक अथॉरिटी लेटर दिया हुआ था जिसकी बुनियाद पर वो अल्हम्दुलिल्लाह, और जहाँ इतनी पुलिस बैठी है वो वहां तो फिर महफूज ही। हाँ। लाहौर सारी की पुलिस तो हमारी गलियों और हमारे बाजार में थी। हाँ, सारी आपकी निगरानी पे लगाए थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो तो सर यही फर्दर यही है कि आइंदा अगर अगले साल इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो उसको एक दिन या होना ही नहीं चाहिए? नहीं, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नवीदुल हक साहब आपका। और इसी के साथ मेरी भी यही सजेशन है कि एक ही इलाके में कर्फ्यू लगाकर मामूलात ज़िंदगी को मुतासर करना सरासर ज़्यादती है, ना सिर्फ वहाँ के रिहायशियों के लिए बल्कि वहाँ की ताजर कम्युनिटी के लिए भी। तो इस मसले का एक मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।